الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے حدیث کریمہ سے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوشبو نبی کے عشق کی دل میں بسا کے چل، خوشبو نبی کے عشق کی دل میں بسا کے چل، تاریکیوں کا دور ہے شمع جلا کے چل، تاریکیوں کا دور ہے شمع جلا کے چل، اور گر دیکھنا ہے جلوے تجلی طور کے، گر دیکھنا ہے جلوے تجلی طور کے، پائے نبی کی خاک کا سرما لگا کے چل، پائے نبی کی خاک کا سرما لگا کے چل، اور دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، خلق نبی کا خود کو نمونہ بنا کے چل، دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، خلق نبی کا خود کو نمونہ بنا کے چل۔ لائق مبارکباد جناب غفران صاحب کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ترکیبات میں یہ بزم کا انعقاد کیا اور اپنے اسلافوں کی سنت کو زندہ کیا۔ اچھا، غفران بھائی کی بھانجی ہے جی، ببو بھائی کی بیٹی اور غفران بھائی کی بھانجی، ماشاءاللہ۔ تو اس ترکیبات کے موقع پر انہوں نے بزم نوری اور اس بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کے اس بزم کے سجانے کو کامیاب و کامران عطا فرمائے اور ان کے تمام کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اسی عنوان کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو میں یہ جشن شادی کیا ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ سماعت کریں گے، اور سماعت کرتے آ رہے ہیں اور سب یہی کے ہیں۔ غالباً 1.5 سے 2 مہینہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوئی ہے مسجد کے اندر، مگر وہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اختصار میں وہ جتنے ٹکڑے میں ہوئی ہے 2-4 مہینے میں، اس کو اس بزم میں شروع سے آخری تک کمپلیٹ کریں گے۔ نکاح شریعت اسلامیہ میں ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جب اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، حتیٰ کہ کوئی عبادت بھی نہیں تھی، تب ایک عبادت تھی جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ کوئی عبادت نہیں تھی، جنت میں رب کائنات نے حضرت آدم کو بنایا، پھر حضرت حوا کو بنایا، ابھی روئے زمین پر نہیں آئے ہیں، ابھی کوئی انسانیت نہیں ہے، مگر سب سے پہلے کوئی عبادت عمل میں آئی ہے تو اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ تو جب روئے زمین پر کچھ نہیں تھا، تب کوئی عبادت نہیں تھی، یعنی نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، تو یہ ایک عبادت تھی جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس دنیا سے ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے،
تو ہر عبادت منسوخ ہو جائے گی، مگر وہاں بھی کوئی عبادت باقی رہے گی تو اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو عبادت نکاح تھی، اور جب کچھ نہ ہوگا تو عبادت نکاح ہوگی۔ اب کیسے؟ جب حضرت آدم حوا بنائے گئے اور جب حضرت آدم کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، تو جب حضرت آدم نے آنکھ کو کھولا تو ایک حسین و جمیل عورت کو اپنے سامنے کھڑا پایا، تو دل نے چاہا کہ اس کے قریب ہو، تو رب کائنات نے کہا کہ اے آدم، اگر تم حوا سے قریب ہونا چاہتے ہو، حوا کی قربت پانا چاہتے ہو تو مہر ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم نے کہا مولا یہ مہر کیا ہے؟ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پر رب کائنات نے کہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ اگر تم حضرت حوا کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو اس کا مہر یہ ہوگا کہ میرے نبی پر درود کریمہ پڑھو۔ اب حدیث کریمہ میں اس کی تعداد آئی کہ 11 مرتبہ پڑھو یا 1 مرتبہ پڑھو، ایک روایت میں 100 مرتبہ آیا ہے۔ یہ تمہارے لیے حضرت حوا کا مہر ہوگا، اور جیسے ہی میرے نبی پہ درود کریمہ پڑھو گے حوا تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو ایک مہر کے سبب حوا حلال ہو گئی، اور پھر یہ روئے زمین پر انسانیت وجود میں آئی۔ کس وجہ سے؟ ایک مہر کی وجہ سے۔ تو جب کچھ نہ تھا تو ایک عبادت تھی جسے نکاح کہا جاتا ہے، اور جب انسان انشاءاللہ مومنین مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو جنت میں کوئی اور عبادت نہیں ہوگی، اور کوئی عبادت ہوگی تو اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کی آپ سمجھ گئے نکاح کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے۔ تو کچھ نہ تھا، اور پھر یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ رب کائنات نے کسی اور عبادت میں ایمان کی تحفظ کا ہم تمام کو ترغیب نہیں دی ہے۔ ایمان کی تحفظ یعنی ایمان مکمل ہونے کا کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کسی اور عبادت میں جو نکاح کے اندر ہے۔ رب کائنات نے حج ہمیں عطا فرمایا کہ اے بندے تو حج کر لے، اور جب تو حج کے ارکان کو ادا کر لے گا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مگر یہاں پر ایمان کے تحفظ کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان کے تحفظ کی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان مکمل ہو گیا یا آدھا ایمان ہو گیا۔ رب کائنات نے نماز ہم کو عطا فرمائی، بڑی پیاری عبادت ہے، مگر اس نماز کو پڑھنے کے بعد رب نے ثواب عطا فرمایا، حتیٰ کی مغفرت کی گارنٹی بھی عطا فرمائی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایمان کی تحفظ کی گارنٹی نہیں۔ ہمیں زکوٰۃ عطا فرمائی، ہمیں روزہ عطا فرمایا، اس میں اجر و ثواب ہے، مگر کوئی عبادت میں تحفظ کی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، نکاح کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے۔ کتنا ایمان؟ آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرو۔ یعنی جب تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے تو آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب آدھے ایمان مکمل ہونے کے بعد رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو رب تمہارا ایمان کامل کر دے گا، یعنی تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ نکاح ہے جو انسان کو آدھے ایمان کی گارنٹی دیتا ہے، اور جب آدھے ایمان کی گارنٹی کے بعد بندہ جب رب سے ڈرنے لگتا ہے تو وہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان نکاح من سنتی، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ نکاح میری سنت ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی میری سنت ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رواج میری سنت ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہزاروں کی تعدادوں میں بارات لے کر ڈی جے کے ساتھ آؤ یہ میری سنت ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں تم ہلدی کا پروگرام رکھو اور اس میں ناچو کود کرو یہ میری سنت ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغیب عن سنتی۔ یہ حدیث کریمہ ہے، جب آپ نکاح میں شامل ہوتے ہو اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے یہ حدیث کریمہ ضرور پڑھتا ہے، آپ کے گوشے گزار ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں اسے۔ تو ان نکاح من سنتی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ حدیث کریمہ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے؟ ان نکاح من سنتی، سرکار فرما رہے نکاح میری سنت ہے، فمن رغیب عن سنتی، اور جو اس کی ترغیب نہ رکھے، جو اسے پورا نہ کرے، آگے حدیث کریمہ کا ترکہ سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا فرما رہے سرکار؟
وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جو سرکار سے کٹے گا وہ کون ہوگا؟ جو سرکار کی سنت کو چھوڑے گا وہ کون ہوگا؟ جو سرکار کی بات کو نہیں مانے گا وہ کون ہوگا؟ جو سرکار کے فرامین پہ عمل نہیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ اب سمجھ لو، تشریح نہیں کرتا میں، سرکار نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ ان نکاح من سنتی کو چھوڑ کر جو سارے کام کرے گا اس کے بارے میں میرے نبی فرما رہے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے؟ ان نکاح من سنتی، ہم میں سے کون ہے؟ ان نکاح من سنتی، جو میری سنت کو ادا کرے میرے فرمان کے مطابق۔ اب نکاح کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف نکاح، نکاح کی پریبھاشا کیا ہے؟ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ کبھی نکاح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نکاح تو کر لیتے ہیں، آئیے ایک چھوٹی سی تعریف بیان کروں جو آپ کے ذہن و دماغ میں چلی جائے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کی تعریف ہے یہ، نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا جوزین کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک عہد اور ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا میاں بیوی یعنی مرد عورت کے درمیان ہوتا ہے، اسی کا نام نکاح ہے۔ کیا ہے؟ اسی کا نام نکاح ہے۔ مگر آج نکاح کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کیا سمجھا ہے؟ ہزاروں کارڈ بانٹ دو اور نکاح کی دعوت دے دو، یہ نکاح ہے۔ اس کے بعد جب نکاح کا دن قریب آ جائے تو گھر میں خوب خرافات کرو، یہ نکاح ہے۔ ہمارے گھر کو بتاؤ کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، اتنے خرافات ہو کہ جس کو پتہ نہ ہو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ نکاح کو ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں بارات لے کر ناچتے کودتے آؤ اور نکاح پڑھا کر دلہن لے کر چلے جاؤ، اسی کو ہم نے نکاح سمجھا ہے۔ اور کیوں سمجھا ہے؟ کیونکہ یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے نکاح کو یہی سمجھ کے رکھا۔ پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا تھا، جواب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہے، جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، جواب یہ نہیں ہوگا کہ حدیث رسول نے کہا ہے۔ نہیں، جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ جواب یہ ہوگا ہمارے بوڑھے کرتے آئے، صاحب ہمارے دادا نے کیا، پردادا نے کیا، لکڑ دادا نے کیا، تو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تم ان کی روش کو اپنا رہے ہو؟ حتیٰ کہ ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث رسول بھی، احکام خدا بندی بھی ہے، پھر تم اپنے آباء و اجداد کی روش کو اپناتے اور کہہ رہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ تو کیا وہ دین تھے؟ انہوں نے دین لے کر آیا یا وہ دیندار تھے؟ یا انہوں نے سیل اور تھپا لگا کے گیا کہ نہیں جب تک میری نسل آتے رہے گی یہ کرتے چلے آنا؟ بس معاملہ یہ ہے کہ ان کے درمیان نہ علم تھا نہ علم والے تھے۔ زمانہ قدیم سے نہ ان کے درمیان علم تھا نہ علم والے تھے، تو ان کو جیسا لگا وہ کرتے چلے آئے۔ آج تمہارے اندر علم بھی ہے اور تمہارے سامنے علم والے بھی ہے، تو پوچھو نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے، اگر آج تم اپنے بابا اور اجداد کے نقش قدم پہ چلتے گئے تو کل تمہاری نسل بھی اسی روش کو اپناتے ہوئے چلی جائے گی۔ تو آج معاملہ یہ ہے، اگر ان روش کو، ان خرافات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو خود بھی علم سیکھو، اپنے نسلوں کو بھی علم سکھاؤ۔ جب تمہاری نسل علم سیکھ لے گی تو ان نکاح من سنتی کو سمجھ جائے گی۔ ان نکاح من سنتی کو جب سمجھے گی تو پھر وہاں سے ایک نیا دور چالو ہوگا، اور پھر سنت کے مطابق یہ شادی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آنے والی نسل پوچھے گی کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، تو وہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکے گی کہ یہ احکام خدا بندی ہے اور میرے نبی کی سنت ہے۔ جب تم یہ کام کر لو گے، تم نے نکاح کو سمجھ کے کیا رکھا ہے؟ نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ نکاح کے اصول کیا ہیں؟ نکاح کی سنت کیا ہے؟ اس سے تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں، بس جانتے ہیں کہ جو دنیا ہمیں دکھا رہی ہے اسی کو کرتے چلے جاؤ، جو ہمارا رواج ہے اسی کو کرتے چلے آؤ۔ تو یہ جو رواج ہم نے کیا ہے نا، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ ہم نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے بنایا ہے، یہ رواج کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ اور رواج ایسا کہ اگر شریعت مطہرہ سے ٹکرا جائے تو حرام کے قریب چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ٹکرا جائے، کچھ رواج ایسے ہیں کرو، مباح ہے، نہ اس میں اجر و ثواب ہے نہ گناہ ہے،
مگر اگر اس کو فیشن کے طریقے سے لے کر آ گئے تو پھر وہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے سمجھے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کی تعریف آپ نے سمجھے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو جوزین کے درمیان زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ اب شریعت اسلامیہ میں نکاح کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ توجہ، تو نکاح میں 4 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط ہیں؟ کتنے شرائط ہیں؟ بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کتنے شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہے۔ پتہ ہے؟ نہیں۔ ہلدی پتہ ہے، مہندی پتہ ہے، بارات لے جانا پتہ ہے، نکاح کروانا بھی پتہ ہے، مگر نکاح کے شرائط کیا ہے؟ اگر یہ شرائط نہ پائے جائے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تم ناچ کودتے ہوئے چلے جاؤ نا، کئی دیکھ پکوا دو، لوگوں کو کھانا کھلا دو، اگر یہ شرائط نہ پائے گئے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پہلی شرط نکاح کی ولی کا ہونا۔ اس کا ہونا؟ ولی کا ہونا۔ اب آج کچھ علم رکھنے والے کچھ نہیں رکھنے والے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے حضرت ولی کہاں سے لے کے آ جائیں؟ غوث اعظم تو مزار میں ہے، خواجہ غریب نواز تو مزار میں ہے، بابا طاس تو مزار میں، کہاں سے اٹھا کے لے کے آ جائے ولی؟ تو ولی کی 2 قسم ہوتی ہے۔ کتنی قسم ہوتی ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے ایک دوست۔ کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اور دوسرا ولی کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ولی معنی دوست، اور اسی ولی کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار، یعنی گھر کا بڑا جس کے سر پر گھر کی ذمہ داری ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، مزار پہ لیٹا ہوا، اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس عقیدت رکھو وہ خود آ جائیں گے، عقیدت رکھو خود آ جائیں گے۔ دوسرا ولی جس کا معنی ذمہ دار، یعنی گھر کا بڑا۔ اب ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی باپ ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، چاچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، نانا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی، اور جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ولی کا ہونا۔ مگر آج معاملہ کیا ہے؟ زمانہ فیشن کا زمانہ ہے۔ آج پسند فیس بک میں ہوتی ہے، آج تعلقات یوٹیوب میں بنتے ہیں، آج تعلقات ٹویٹر اور انسٹاگرام میں بنتے ہیں، اور وہیں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ولی کو مجبور کر کر نکاح پڑھا لیا جاتا ہے، اور کبھی اس سے اجازت بھی نہیں لی جاتی، اور کبھی رفو چکر ہو کر نکاح پڑھا کر آ کے جب بیٹھ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو آج کا وہ فیشن کا زمانہ ہے، تو ہم نے شرائط سمجھے ہی نہیں نکاح کے۔ وہ ماں، وہ باپ جس نے بچپن سے تجھے پالا پوسا، تجھے سمجھا، اور اس سے زیادہ تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ تو کیسا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی رات سرد میں گزار کر ایک آنکھ سے آنکھ نہیں لگائی، تجھے سوکھے میں سلا کر رات بھر جاگتی رہی تاکہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کوئی دقت نہ ہو۔ وہ باپ اپنی خواہشات کو مار کر اس نے تیری ہر خواہشات کو پورا کیا۔ اب جب تو شعور کو پہنچ گیا ہے تو اپنے باپ کو کہتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ فیشن کا دور ہے، یہ زمانہ بدل گیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، آج میری پسند ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں وہ کروں گا۔ ارے بچپن میں تیری مرضی نہیں چلا کرتی تھی، ہر کام کے لیے تو ماں کے پاس جاتا تھا، ہر کام کے لیے تو باپ سے اجازت لیتا تھا۔ آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج تو اتنا شعور والا ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا قدم تو ماں باپ کی مرضی کے بنا اٹھا رہا ہے، ان کی اجازت کے بنا اٹھا رہا ہے، اور شادی کر کر کبھی الگ ہو جاتا ہے، یا کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، یا کبھی شادی کر کر بے غیرتوں کی طرح ماں باپ کے سامنے دلہن کو لے کر آتا ہے۔ یہ زمانہ چل رہا ہے آج کل۔ حتیٰ کہ نکاح کی پہلی شرط ولی کی اجازت کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ ولی کی۔ اگر ولی اجازت نہ دے تو نکاح نامکمل ہے، نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں بالغ ہیں، دوسری شرط میں آتا ہے۔ اگر بالغ ہیں تو پھر دوسری شرط نکاح کی کہ لڑکا لڑکی کا راضی ہونا۔ کیا ہونا؟ لڑکا لڑکی کا راضی ہونا۔ ابھی کبھی کبھی ماں باپ کا مسئلہ ہے کہ کبھی بیٹے اور بیٹی ظالم بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں رخ کو دیکھنا ہے، ماں باپ ظالم بن جاتے ہیں۔ اگر بیٹا نیک اور پرہیزگار ہے، لڑکا شریعت اسلامیہ کے روح سے دیکھے تو، اور لڑکی اسے پسند کرتی ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس کا نکاح کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پسند ہے ایک دوسرے کی، اور شریعت اسلامیہ کے اندر نکاح کی دوسری شرط ہے کہ دونوں لڑکا لڑکی کا راضی ہونا۔ کیا ہونا؟ راضی ہونا۔ ایک طرف ولی کا بھی راضی ہونا، اور دوسری طرف کس کا؟ دلہا دلہن کا کیا ہونا؟ راضی ہونا۔ کیا ہونا؟ بولیے، راضی ہونا۔
कभी कभी मामला ऐसा होता है कि भाई लड़की पसंद का मामला है और शरीयत इस्लामी ने इजाज़त दी है कि जब तक लड़की हाँ ना करे उसका कबूल इजाब नहीं हो सकता, जब तक निकाह बारात आके रुकी है। और अगर काजी इजाज़त लेने गया और लड़की कह दे कि मैं इजाज़त नहीं दे सकती, तो वहाँ कोई माइकल लाल उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई माइकल लाल ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उससे कि तू कबूल बोल या इजाज़त दे। कोई भी शरीयत इस्लामिया इसकी इजाज़त नहीं देती। तो कभी माँ बाप जालिम हो जाते हैं और कभी लड़का लड़की जालिम हो जाते हैं। तो दोनों चीज को देखना है। एक रुख इसको भी देखना है कि रिश्ता ऐसी जगह हो कि माँ बाप भी राजी हो जाए और लड़का लड़की भी राजी हो जाए। तो हंसी खुशी जो होता है ये रिश्ता होता है, और एक निकाह और एक दोनों के ताल्लुकात कायम होते हैं। और अगर इधर माँ बाप राजी नहीं है, लड़का लड़की राजी हैं, और अगर दोनों में कोई ऐब नहीं है, लड़का परहेजगार है, लड़की पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है, और घर वाले उसे जानते हैं कि ये उसे खुश रखेगा, तो फिर शरीयत इस्लामिया इजाज़त देती है कि माँ बाप उनका निकाह कर दे। अगर देरी करेगा और उनसे कोई गुनाह हो गया तो ये गुनाह उनसे तो होगा, उन्हें भी गुनाह मिलेगा, साथ साथ माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा साथ साथ। तो ये दूसरी शर्त, पहली शर्त वली का होना और दूसरी शर्त लड़का लड़की दोनों का राजी होना। तीसरी शर्त गवाहों का होना। किसका होना? गवाहों का होना। वकील का तसव्वुर नहीं है शरीयत इस्लामिया में, ये आप सुन चुके हैं। वली वकील जो हम बनाते हैं उसका तसव्वुर शरीयत इस्लामिया में नहीं है। पहले वकील इसलिए बनाया जाता था कि काजी निकाह नहीं पढ़ाता था, मस्जिद का इमाम बाकायदा निकाह नहीं पढ़ाता था, रजिस्टर में एंट्री बाकायदा नहीं होती थी। बस वकील इसलिए बनाया जाता था कि वो अपनी मौक्किला की तरफ से वकालत करे कि उसने इजाज़त दी है कि नहीं दी है, उसे इजाज़त को सुनकर यहाँ आकर बताए कि मेरे सामने मेरी मौक्किला ने इजाज़त दे दी है और उसकी इजाज़त को लेकर मैं दूल्हे के पास आया। अब वो इजाबे कबूल कराएगा, अब निकाह मुकम्मल होगा। तो यहाँ मामला ये है कि सिर्फ 2 गवाह शर्त है। कितने? 2। एक लड़के की तरफ से हो, एक लड़की की तरफ से हो, और दोनों के बीच में और बाशरा हो। क्या हो? बाशरा हो। आज कोई भी गवाह बन जाता है तब भी निकाह हो जाएगा। वजह क्या है कि महफिल में कई बाशरा इंसान होते हैं और जब काजी जाता है तो बाशरा होता ही है। तो एक बाशरा इंसान हो, उसकी गवाही काबिल कबूल हो जाएगी। तो अगर बेहतर हो जब भी गवाह बनाए तो बाशरा इंसान को बनाए। किसको बनाए? ये शर्त के अंदर है, बाशरा इंसान को आप गवाह बनाए। तो एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से ये काजी के साथ अंदर जाएं, और जब फला फला महर के साथ फला फला के अक्द में तुझे दिया, अगर वो इजाज़त देती है तो उसको सुनकर दूल्हे के पास आकर बताना है। इसी का नाम क्या है? निकाह है। तो तीसरी शर्त निकाह की क्या है? गवाहों का, किसका होना? गवाहों का होना। चौथी शर्त जो बेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हक महर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हक महर। और इसी को हम नहीं जानते, हमने सिर्फ सदियों से एक महर को सुन रखा है, जिसे महर मुतलक और आम जबान में रफ्ता रफ्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रफ्ता रफ्ता। 11,786 रफ्ता रफ्ता, 21,786 रफ्ता रफ्ता, 51,786 रफ्ता रफ्ता, 1,01,786 रफ्ता रफ्ता, है ना? यही सदियों से चला आ रहा है और ये भी रिवाज में है। और कैसे रिवाज में? साहब हमारी बिरादरी में तो 21,786 चलता है, हम 22,000 नहीं रख सकते, वरना हमारे बिरादरी वाले क्या कहेंगे? हज़ारों के फटाके फोड़ दो, वो नगद। किसी से उधार करते कभी दुकान जाकर, यार 1,000 के फटाके देना, पैसे परसों देता हूँ, वो बोलेगा भाई भाग, पैसे निकाल तो फटाके देता हूँ। आतिशबाजी के लिए डीजे वाले के पास जाओ, यार डीजे लगाना, पैसे 1 आध महीने के बाद ले लेना, बोलेगा एडवांस जमा कर फिर डीजे लगाऊंगा। तो हर चीज नगद। नाचते कूदते आ रहे हो मटकी पार्टी लेकर, नगद। मटकी पार्टी वाले को पैसे लुटा रहे हो, नगद। आतिशबाजी कर रहे हो, नगद। और जब काजी निकाह पढ़ाए साहब महर, वो 786 लिख दो, 11,786 उधार। क्या कर दो? तो यहाँ इंसान की औकात का पता चलता है, यहाँ इंसान की औकात का पता चलता है कि वो कितना मालदार है या कितना फटीचर है। यहाँ औकात का, हर चीज नगद। 10,000 के फटाके साहब ने फोड़ दिए, हजारों की मटकी पार्टी लेकर आ गया, मगर जब महर का मामला आया तो यहाँ पर रफ्ता रफ्ता। तो हक महर रखने के बाद और उसकी इस्तिताअत रखने के बाद अगर वो फौरन महर अदा ना करे तो ये उस दुल्हन के साथ जुल्म होगा। क्या होगा?
ظلم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ حق مہر، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ پہلی ہے مہر معجل، میم عین جین لام کے ساتھ، معجل یعنی نقد، نکاح ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ ورنہ دلہن کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس سے تعلقات نہیں بنا سکتا، اس سے قربت نہیں کر سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ مہر کو ادا نہ کر دے۔ اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ہارڈ کیش کی شکل میں ہوتا ہے، یہ زیورات کی شکل میں ہوتا ہے، یہ زمین و جائیداد کی شکل میں ہوتا ہے، جس شکل میں آپ کو دینا ہر شکل میں قابل قبول ہے، مگر نقد ہونا۔ کیا ہونا؟ نقد ہونا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں جب شادی آتی ہے تو ان کے دماغ زیادہ چلتے ہیں، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے وقت کی سائنٹسٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، چاند میں قدم رکھ کے چلی آئے، مگر ہوگی تو عقل میں مرد سے کم۔ اگر زیادہ اپنا عقل چلائے گی تو گھر کا بھنڈا جھار ہو جائے گا، اگر زیادہ عقل چلا دے تو۔ ہاں، اگر عورت عالمہ ہو، دنیاوی علم نہیں دینی علم ہو، تو پھر اس کی عقل کام آئے گی۔ اگر وہ دین کا علم رکھتی ہے تو پھر اس سے مشورہ لو، تمہیں صحیح مشورہ دے گی۔ پھر اگر غیر عالم عالمہ ہے اور دین کا علم نہیں رکھتی، صرف دنیاوی علم رکھتی ہے، تو مشورہ کر کے دیکھ لو، تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گی، کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے اگر مشورہ کر لیے تو۔ اس لیے عورت اور شادی ہو یا پھر 40واں ہو یا پھر کوئی اور تہوار کی ترکیبات ہو، اس میں سب سے آگے عورت ہوتی ہے۔ اور ہمارے کچھ مرد بھی ہیں عورت کو آگے کر دیتے ہیں، صاحب ہے تم ہی سنبھالو جی، ہمارے گھر کی مالکن تو تم ہو۔ اور جب بعد میں معاملہ بگڑتا ہے تو پھر جھگڑے، تعلقات خراب، وہ جا کے مائکے میں بیٹھی ہے، یہ یہاں پر افسوس کر رہے ہیں۔ تو پہلی ایسا کام کیوں کیا تو نے؟ پہلی تو کو رب نے حاکم بنایا ہے تو تو حاکم بن اور حکم چلا گھر پہ، مگر شریعت کے دائرے کے اندر۔ اگر تو عورت کو حاکم بنا دے گا تو پھر وہ اگر عقل و شعور رکھتی ہے اور کچھ دین کا علم رکھتی ہے تو پھر حکمت کے مطابق وہ گھر کو صحیح لے کر چلے گی۔ مگر آج کی فیشن کردہ عورت کے اگر ہاتھ میں تو نے دے دیا تو پھر تو وہ پورے گھر کو فیشن نما بنا دے گی، پھر کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا تو۔ اس لیے خبردار، تم حاکم ہو تو صحیح جگہ اپنی حاکمیت دکھاؤ۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، آپ سنتے رہتے ہیں کہاں کہاں آپ اپنی حاکمیت دکھاتے ہو۔ جہاں دکھانا وہاں نہیں دکھاتے، اور جہاں دکھانا ہے پھر تو نمک زیادہ ہو گیا، پھر وہاں پر تیش میں آتے ہیں۔ اتنا نمک کیوں زیادہ ہو گیا، پھر وہاں پر مردانگی آتی ہے صاحب وہاں پر۔ مگر خبردار، اب جب یہ معاملہ شادی کی ترکیبات آتی ہے نا تو پھر سارا ہم دار و مدار عورت کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر عورت کیا ہے، وہ پھر وہاں تک پہنچتی ہے، کہاں تک؟ لکڑ دادی تک، کہ میری لکڑ دادی نے کیا کیا تھا، میری پردادی نے کیا کیا تھا، میرے خاندان کی دادی نے کیا کیا تھا۔ اب بس اسی رواج کو چلاتے ہوئے نظر آتی ہے وہ۔ اب جب مہر معجل کا معاملہ آئے تو اگر مشورہ دیں، صاحب 2-3 زیور تو لے کے جاتے ہو نا تم شادی میں، ایک غریب سے غریب انسان بھی 2 سے 3 زیور لے کر جاتا ہے اپنی بہو کے لیے، ہے نا، بھلائی وہ چھوٹا کیوں نہ ہو مگر لے کر جاتا ہے۔ وہ 1 گرام یا آدھا گرام کا کیوں نہ ہو مگر سونا لے کر جاتا۔ اگر سونا میسر نہ ہو، چاندی تو لے کر جاتا ہی ہے نا، چاندی سستی ہے، لے کر جاتا ہے۔ اب وہاں بول دو بھائی کہ تم اپنی ہونے والی بہو کو سونا یا چاندی دے رہے ہو، اس میں سے کوئی ایک زیور جو ہے وہ مہر کی شکل میں دے دو۔ نہیں صاحب، ہمارے خاندان میں نہیں چلتا، زیور نہیں دیتے، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ کس نے بول دیا؟ وہ ہماری پردادی نے کہا تھا، لکڑ دادی نے کہا تھا۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے آئی تھی، حدیث رسول پڑھ کے آئی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ زیور مت دینا، نبی نے حکم دیا تھا زیور مت دینا؟ نہیں صاحب، وہ تو ہمارے رواج میں چلتا ہے۔ تو ایسا رواج کیوں؟ شریعت باپ داداؤں کے اصولوں سے نہیں چلتی ہے، میرے نبی کے فرمان سے چلتی ہے، میرے نبی کے بنائے ہوئے اصولوں سے چلتی ہے۔ تو جب یہاں پر میرے نبی نے کہا کہ شادی کی ترکیبات میں سونا افضل ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ جتنی شادی میرے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، حضرت علی سے لے کر جتنے صحابہ کرام کا مہر بندھا ہے، تمام سونے کی شکل میں بندھا ہے، یا تو وہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے یا چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ اور شریعت اسلامیہ میں کم سے کم میعاد مہر کی 10 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ 10 درہم، یعنی 10 چاندی کے سکے۔ کتنے؟ اگر اس کو کیلکولیٹ آج کے حساب سے رقم میں کیا جائے تو 5 سے 7 ہزار ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 5 سے۔ کیا نگد اتنا مہر نہیں دے سکتے تم؟ اتنی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے؟
اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اتنا مہر تم فوراً نقد ادا کر دو۔ ہر انسان کر سکتا ہے، ایک غریب سے غریب انسان بھی کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ تو پہلا افضل مہر جو رکھا گیا اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، مہر معجل، میم عین جین لام کے ساتھ نقد، فوراً دینا۔ اب جب ادا کر دے گا تو اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ فوراً بیوی حلال ہو جائے گی، اور جب تعلقات قائم ہوں گے تو نیک اولاد پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مہر کو تو نے فوراً ادا کر دیا، نبی نے جس کو افضل قرار دیا ہے اسے فوراً ادا کر دیا۔ اب جب تعلقات بنیں گے تو رب کی رحمتیں نازل ہوگی، شیاطین کا دخل نہیں ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیکوکار ہوگی۔ یہ اس کا معاملہ ہے۔ دوسرا مہر، مہر معجل، میم حمزہ جیم لام کے ساتھ۔ اس کو کبھی کبھی انسان اور کچھ پڑھے لکھے علماء کے درمیان بھی معاملہ یہ ہے کہ اسے غلط الفاظ سے استعمال کرتے ہیں، موجل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ الفاظ غلط ہے، وہ بنا عین کے ساتھ معجل ہے، جھٹکے کے ساتھ، میم حمزہ جیم لام، واو میں حمزہ ہے اور جیم لام ہے، معجل۔ کیا ہے؟ معجل۔ یہ دوسری قسم مہر کی۔ کون سی قسم ہے؟ دوسری، اور اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں کہیں نہیں دیکھا گیا کہ یہ دوسرے قسم کا مہر کسی نے رکھا ہوگا، مگر جب شریعت اسلامیہ میں ہے تو رکھنا چاہیے۔ تم جیسے مہر مطلق رکھتے ہو اس سے کچھ ملتا جلتا ہے، یہ رفتہ رفتہ سے کبھی رکھو اس کو۔ مہر معجل، اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 5 سال میں دے دوں گا۔ کتنے سال میں؟ جتنا بھی مہر رکھا گیا کتنے سال میں؟ تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہ نکاح کے رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ 5 سال میں یہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے گا، مگر اس میں بڑی تعویلیں ہیں کہ اگر 5 سال پورے ہوئے اور تو نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، اسی وقت سے بیوی حرام، اسی وقت سے بیوی حرام۔ اب تو اسے ٹچ نہیں کر سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس سے تعلقات نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے مہر معجل، دوسری قسم، جس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تم 5 سال کا رکھ لو، 10 سال کا رکھ لو، 15 سال کا رکھ لو، 20 سال کا رکھ لو، آپ ایگریمنٹ میں جتنے سال لکھاؤ گے اتنے سال پورے ہونے کے بعد اگر تم نے مہر ادا نہ کیا، اسی وقت سے بیوی تمہارے لیے حرام۔ اور تھوڑا تھوڑا ادا بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو۔ تیسرا، ہر کوئی جانتا ہے، مہر مطلق۔ کیا ہے؟ بولیے، مہر مطلق، یعنی عام زبان میں رفتہ رفتہ۔ کیا ہے؟ لکھا دو۔ اب رفتہ رفتہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ کا؟ تھوڑا تھوڑا دینا۔ مگر اگر انسان نے، اب یہ مہر مطلق کا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو وہ انسان رکھتا ہے کہ جس کو دینے کی ترنت میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو نیت کرتا کہ جب ہوگا تو دے دوں گا، تو جب تک نہیں دے گا ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ نیت دینے کی کر لیا ہے۔ مگر ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس لیے لکھاتا ہے کہ دل میں نیت ہوتی دینا ہی نہیں ہے، اور 98% ایسا معاملہ ہے، رفتہ رفتہ اس لیے لکھایا جاتا ہے کہ دینا ہی نہیں ہے۔ تو آئیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مہر مطلق لکھایا اور نیت یہ کی کہ دینا ہی نہیں ہے، تو شادی تو ہو گئی مگر تعلقات بنائے گا تو تعلقات بنانے کے بعد بھی زانی کہلائے گا، یعنی عورت کے ساتھ حرام کاری ہوگی، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال نہیں حرامی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ حرامی کہلائے گا۔ اس کو ذہن نشی کر لو رفتہ رفتہ مہر لکھانے والوں، کہ اگر تمہاری نیت پاکیزہ ہے، دینے کی نیت ہے تو سبحان اللہ، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، مگر دینے سے پہلے ہی نیت کر لیا تو بیوی حلال ہونے کے بعد بھی حرام ہو گئی، اور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ حلال نہیں حرام کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو نوٹس کر لینا۔ یہ شرائط ہے، چوتھی شرائط نکاح کی۔ کیا شرائط ہے؟ چوتھی شرائط نکاح کی، اسے ذہن نشی کر لو۔ یہ 3 مہر ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں کیپیسٹی دی ہے، تمہیں مال و دولت دی ہے، تو جب تم اپنے بچے یا بچی کی شادی کرو تو فوراً حق مہر ادا کرو، یہ تمہارے لیے افضل ہے۔ اور اگر تم اتنی غربت میں ہو کہ نکاح کی طاقت تو رکھتے ہو مگر جو مہر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، تو وہ جو طاقت رکھنے کے بعد صرف نکاح کی مہر ادا نہیں کر سکتا، یہ تیسرے قسم کی مہر اس کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب تم اچھے خاصے امیر صاحب، دولت بھرمار ہے تمہارے پاس، اور پھر تم کہو رفتہ رفتہ، تو یہ اس دلہن کے ساتھ ظلم ہے، اس دلہن کے ساتھ ظلم ہے۔
اس چیز کو نوٹس کرنا، اس میں بڑی وضاحت ہے مگر مجھے کچھ چیز آپ کے گوش و گزار کرنا، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا یہ 4 شرط ہے نکاح میں، اب نکاح کس سے کیا جائے؟ میرے نبی نے ترغیب دی ہے کس طرح کی عورت سے نکاح کیا جائے، تو حدیث کریمہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ 4 طرح کی عورت سے نکاح کرو۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی عورت سے۔ حدیث کریمہ کے الفاظ ہیں لی مالہا، یہ حدیث کریمہ کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی مالہا، کہ سرکار نے فرمایا عورت سے نکاح کرو اس کی مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ اور آج زمانہ ہے جہاں بڑا گھرانہ دیکھا، بڑی مال و دولت دیکھی کہ اس کا باپ بڑا رئیس زیادہ ہے، فوراً رشتہ بھیج دیا، اپنی اوقات اپنی کیپیسٹی نہیں دیکھی گئی، بھیج دیا۔ تو میرے نبی نے پہلا فرمایا لی مالہا، کس سے شادی کرو؟ مال والی عورت سے۔ اس کے بعد فرمایا لی جمالہا، خوبصورت عورت سے، جس کی خوبصورتی زیادہ ہو اس سے نکاح کرو۔ اس کے بعد فرمایا لی حسبہا، جس کا خاندان اچھا ہو اس عورت سے نکاح کرو۔ اور فرمایا آخری میں لی دینہا، کس سے شادی کرو؟ دیندار عورت سے۔ مگر یہ 4 ترغیب تو دی، مگر چاروں میں کسی کو پسند فرمایا میرے نبی نے تو لی دینہا، فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو۔ اور کیوں فرمایا؟ فرمایا آگے حدیث کریمہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ مال کی وجہ سے جو شادی کرتے تھے وہ یہودی کرتے تھے۔ مال کی وجہ سے شادی کون کرتا تھا؟ یہود و نصارہ کرتے تھے۔ اور خوبصورتی جمال کی وجہ سے اگر کوئی شادی کرتا تھا تو وہ عیسائی کرتے تھے۔ تو تم عیسائی کی روش کو نہ اپناؤ، تم یہودی کی روش کو نہ اپناؤ۔ یہ حسب و نسب مال و زر کو دیکھ کر شادی کرتے تھے، مگر اے میرے غلاموں، اے میرے عاشقوں، اگر تم اپنی زندگی کو آباد بنانا چاہتے ہو، شادمان بنانا چاہتے ہو، اور تمہاری زندگی ہمیشہ خوشحال رہے، اگر یہ چاہتے ہو تو لی دینہا، دیندار عورت سے شادی کرو۔ اور کیوں فرمایا میرے نبی نے؟ اس کی بڑی وضاحت ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرنے کا حکم میرے نبی نے کیوں دیا، اس پر زیادہ توجہ کیوں فرمائی ہے؟ آئیے سنیں کہ یہ جب تمہاری بیوی بنے گی تو بیوی تو بنے گی، مگر آئیے میرے نبی آگے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کی ماں بھی بنے گی، تمہاری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کی ماں بھی بنے گی۔ اور حدیث کریمہ ہے کہ جب کوئی ایک مرد دین سیکھتا ہے تو دین گھر کی چوکھٹ تک آ جاتا ہے، اور اگر ایک عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی تو بنے گی، مگر بعد میں تمہارے بچوں کی ماں بھی بنے گی، اور اگر ماں دیندار ہو تو پھر نسل بھی دیندار ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لدینہا۔ اور پھر یہ لڑکی ہے، میرے نبی نے لڑکی کا مرتبہ اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا ہے کہ فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکی پیدا، آج لڑکی ہو جائے تو ناک منہ سکڑنے لگتے ہیں، پھر دوسری ہو جائے تو پھر تو تیش میں آ جاتے ہیں، اگر تیسری ہو جائے تو اللہ اللہ، بیوی کو تانے دیتے کہ تو لڑکی پیدا کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو ڈی این اے متاثر ہوتا ہے اور جو رب نے قسمت میں لکھا ہے وہ مرد کا ہی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ مرد کی قسمت سے ہوتا ہے۔ کس کی قسمت سے ہوتا ہے؟ مرد میں۔ اس میں عورت کو تانے دینے کی ضرورت تم کو مگر جاہلانہ معاملہ ہے۔ اور عورتیں بڑی گھر میں جو ساس ہوتی ہے کبھی وہ بھی تانے دیتی ہے، ننند ہوتی ہے وہ بھی تانے دیتی ہے، بھابھی ہوتی ہے وہ بھی تانے دیتی ہے، ان کو کیا پتا، دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، تو پھر کیسے پتا ہوگا کہ قسمت تو تمہارے لڑکے کی تھی، کہ لڑکی ہونا یا لڑکا ہونا یہ اس کی قسمت کا معاملہ تھا، کہ اگر اس کی قسمت میں لڑکے ہوتے تو لڑکے ہی لڑکے ہوتے۔ مگر آؤ جس کے گھر میں 1 2 3 لڑکی ہو، میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹی ہو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا 2 ہو تو کہا اس کی بھی مغفرت، مگر یہاں شرط رکھ دی۔ کیا شرط ہے؟ اسے توجہ دو، حدیث کریمہ ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 3 لڑکی ہو اس کو جنت؟ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 لڑکی ہو اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے۔ کیا کرے؟ بولیے کیا کرے؟ تعلیم و تربیت کرے، اور اس کی نیک شخص سے شادی کر دے۔ کیا لفظ بیان کیا ہے؟ نیک، دیندار۔ کیا ہے؟ جب دیندار ہوگا تو نیک ہوگا، تو کسی دیندار سے شادی کر دے، میرے نبی نے دنیا میں اس باپ کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔
جس کی 3 بیٹی ہو اس کی تعلیم و تربیت کرے اور اس میں بھی دین کا علم سکھائے، دنیا سکھائے دین کا علم سکھائے اور اس کو دیندار میں پروان چڑھائے اور کسی دیندار شخص سے شادی کر دے، اللہ نے اس باپ کے لیے جنت رکھی ہے۔ تو اس لیے کہا لی دینہا، اگر شادی کرو تو دیندار عورت سے کرو۔ تو یہ لڑکی کا مرتبہ میرے نبی نے کیسے بڑھایا؟ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، 70,000 فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ اس گھر کو رب کائنات رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت ہوا کرتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، نعمت بھی ہوتی ہے، جنت کی بشارت بھی ہوتی ہے۔ اب جب وہی دینداری میں پروان چڑھتی ہے اور جب اس کا باپ کسی دیندار شخص سے اس کی شادی کر دیتا ہے تو جیسے ہی وہ ایک اجنبی کی بیوی بنتی ہے، جسے کبھی دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، جس کے بارے میں کبھی جانا نہیں، بس 2 الفاظ کہے اس کی بیوی بن گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بیوی بنتی ہے اپنے شوہر کی جنت بھی ہو جاتی ہے، اس کا آدھا ایمان بھی ہو جاتی ہے، آدھا ایمان بھی ہو جاتی۔ اور مرتبہ رب نے بڑھایا بیٹیوں کا کہ جیسے ہی وہ ماں کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور جیسے ہی ماں بنتی ہے، وہ جو جنت جو باپ کے لیے تھی، جو جنت شوہر کے لیے تھی، ماں بننے کے بعد اسی جنت کو رب کائنات اس کے قدم کے نیچے لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اپنے بچوں کے لیے جنت ہو جایا کرتی ہے۔ تو جب ایسی دیندار عورت سے تم شادی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب کر دے گی۔ مگر آج معاملہ کیا ہے؟ یہ 3 کیٹیگری کو دیکھا جاتا ہے، لی جمالہا، خوبصورت ہو، اس کے ساتھ ساتھ لی مالہا، مال والی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لی حسبہا، اچھی خاندان والی بھی ہو۔ کیا ہو؟ اچھی خاندان۔ یہ 3 کیٹیگری دیکھی جا رہی ہے۔ اور کیوں دیکھی جا رہی ہے؟ یہ بھی رواج میں ہے صاحب، ہماری برادری، شادی تو ہماری برادری میں ہوگی، کسی اور برادری کی لڑکی کیوں لے کے آئیں؟ تو یہ برادری، اس کا تصور شریعت اسلامیہ کے اندر ہی نہیں ہے۔ اب وہ اگر آیت کریمہ بیان کروں تو تشریح لمبی ہو جائے گی۔ رب کائنات نے ہمیں ایک مرد عورت سے پیدا فرمایا ہے، یعنی ہمارا باپ دادا حضرت آدم ہے اور ہماری دادی اور ماں حضرت حوا ہے، انہی سے ساری انسانیت کا دار و مدار ہے۔ تو جس انسانیت کا ایک باپ ہو، جس انسانیت کی ایک ماں ہو، وہ رواجوں میں جا رہا ہے، وہ حسب و نسب ڈھونڈ رہا ہے، وہ مال و زر ڈھونڈ رہا ہے، وہ خوبصورتی ڈھونڈ رہا ہے، حتیٰ کہ ہم ایک مرد اور ایک اور عورت کی ہم اولاد ہیں جن کا کوئی حسب و نسب نہیں تھا۔ حضرت آدم نبی تھے، شریعت لے کر آئے تھے، مسلمان تھے، بس یہی ان کا حسب و نسب تھا۔ حضرت حوا ان کی بیوی تھی، شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے اس کی تکمیل کی، اور مسلمان مومن کامل رہی تو جن کی ان کی اولاد ہے تمام کی تمام مسلمان، تمام کی تمام مومن کامل۔ اب یہاں حسب نہیں ہے، یہاں نسب نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ بولیے، مسلمان ہے۔ تو جہاں پر مسلمان آپس میں ملتے ہیں، بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، اور جب رشتہ داری بنتی ہے تو کئی رشتے نکل جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ایک رشتہ ہے جوزین کا، رب کائنات نے سارے رشتے زمین میں آ کر بنائے ہیں۔ باپ کا رشتہ زمین میں، ماں کا رشتہ زمین میں، چچا پھپھا سب کا رشتہ زمین میں، مگر میاں بیوی کا رشتہ رب کائنات نے آسمان میں بنایا ہے۔ کس میں بنایا ہے؟ آسمان میں بنایا۔ یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس میں کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی اس میں شرائط نہیں، بس حضرت آدم مسلمان، حضرت حوا مسلمان، ان کی اولاد مسلمان۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نسب دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں برادری دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں حسن و جمال دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں حسب و نسب اور مال و زر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ حتیٰ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ایک مسلمان لڑکی چاہیے، ہمیں بھی ایک دیندار لڑکی چاہیے، ہمیں بھی ایک ایمان والی لڑکی چاہیے، مگر نہیں، ہم تو برادری دیکھ رہے ہیں صاحب۔ اور اسی وجہ سے یہ برادری کے چکر میں لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکوں کو لڑکی نہیں مل رہی۔ اسی برادری کے چکر میں میرے نبی نے فرمایا لی جمالہا، کیا؟ لی جمالہا، لی مالہا، لی حسبہا، یہ سب کو چھوڑ کر لی دینہا، کیا فرمایا؟ لی دینہا، دیندار عورت سے شادی کرو، اور جب تم دیندار عورت سے شادی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہارے آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ سارے شرائط میرے نبی نے نکاح کے اندر رکھے۔ یہ بتاؤ تم نکاح میں رواجوں کو شامل کرتے ہو؟ یہ جتنی تشریح میں نے بیان کی ہے یہ کسی نکاح میں ایک تکمیل پہ آتی ہے؟ بتائیے۔
بولیے، جب پتہ ہی نہیں تو ہوگی کہاں سے؟ نکاح کے شرائط کیا ہے، نکاح کی تعریف کیا ہے، کس عورت سے نکاح کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا، ہم کو تو رواج میں چلنا ہے بس، اب چند منٹوں میں رواج کو دیکھ لیں۔ بہت دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں نا، جب حق کی بات آئے تو سانپ سونگھ جاتا ہے، یہ تو ہے نا، جب حق بات کی جائے تو خاموشی ہو جاتی ہے، مگر آئیے تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی، تھوڑا سا موڈ فریش کر لیا جائے چند منٹوں میں۔ وقت کتنا، وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے نا، 5-10 منٹ زیادہ لوں گا، چلے گا؟ چلے گا؟ یہ شادی کی ترکیبات ہے تاکہ ہم اس خرافات سے کم نکل سکیں۔ پہلی خرافات، ہمارے گھر میں ہلدی کی رسم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بولیے نا، ہوتی ہے نا، جائز ہے شریعت کے اندر، کیا ہے؟ مگر جب شریعت کے دائرے کے اندر ہو، کس کے اندر ہو؟ شریعت کے جائز ہو۔ جائز کیسی ہے؟ مباح قرار دیا گیا، کیا قرار دیا گیا ہے؟ یعنی نہ اس کو کرنے میں اجر و ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس چیز کو مباح قرار دیا جاتا ہے، بدعت مباح میں آتا ہے وہ، تو مباح قرار، تو یہ جائز ہے، مگر کب جائز ہے؟ جب اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اور ہلدی کیوں لگائی جاتی؟ تعریف بتائیے اس کی، ہلدی کیوں لگائی جاتی؟ اگر عورت سے پوچھو ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے، ہماری دادی لگاتی تھی، ہماری پردادی لگاتی تھی، ہماری لکڑ دادی لگاتی تھی، یہی جواب ہوگا نا؟ بولیے، جواب یہی ہوگا کیا؟ تعریف نہیں بتائیں گی۔ ہلدی لگایا جاتا ہے جسم کو نکھارنے کے لیے، کس کو نکھارنے کے لیے؟ اس سے جسم نکھرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے بھائی، دلہا دلہن دونوں کو ہلدی لگانا جائز ہے، مگر یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ ہلدی کے ساتھ ساتھ مہندی کی رسم ہوتی ہے۔ کس کی رسم ہوتی ہے؟ بولیے نا۔ تو مہندی لڑکی کو لگانا تو جائز ہے، مگر ہمارے لڑکی بھی لگاتے ہیں، اور آج تو دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو ہاتھوں میں لگائی جاتی تھی، آج کل لڑکے پیروں میں بھی لگاتے ہیں، پیروں میں بھی لگاتے ہیں آج کل، یہ معاملہ ہے۔ سنو، جو دلہا مہندی لگا کر شادی میں آیا، بڑا غور سے سننا، دلہن کے لیے جائز، دلہا اگر لگا کر آیا تو جب تک اس کی رنگت ہاتھوں یا پیروں میں رہے گی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک اس کی رنگت اس کے ہاتھوں میں ہوگی اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر وہ تلاوت کلام اللہ پڑھ رہا ہے تو جتنی آیتیں، جتنے لفظ پڑھے گا، ہر لفظ کے بدلے لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مہندی لگانا حرام تھا۔ اب تو نے جیسے ایک پینٹ ہوتا ہے، پینٹ لگا لیا، اب اس کے اوپر، اس کی جلد کے نیچے پانی نہیں جا سکتا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا، تو جلد میں پانی پہنچانا غسل یا وضو میں فرض ہے، کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے مہندی کا معاملہ ہے، اگر مہندی دلہے نے لگایا، اور یہ بھی ہماری عورتیں لگواتی ہیں صاحب، شادی پہلی بار تو شادی ہو رہی ہے یار، مہندی لگان دو نا، پہلی مرتبہ دولہا بن رہا ہے، نہیں سب تو 2-2 4-4 مرتبہ بنتے ہیں، تمہاری ایک لڑکا تھا جو پہلی مرتبہ دولہا بن رہا ہے صاحب، مہندی لگاؤ۔ تو مہندی دلہن زینت کے لیے ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولیے، زینت، اور زینت عورتوں کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ زینت جس میں مرد کرے گا وہ حرام قرار ہے، تو اگر مرد نے مہندی لگایا تو ناپاک تو آلریڈی ہونا ہے اس کو، اور اگر وضو یا غسل کا طریقہ نہیں معلوم تو ناپاکی ہے سمجھ لو پھر تو، اگر شریعت اسلامیہ کے مسائل نہیں معلوم اس کو تو ناپاک ہے پھر، اور اوپر سے مہندی لگا لیا۔ اب یہ مہندی ہفتے 15 دن مہینے بھر میں چھوٹتی ہے، تو اتنے مہینے وہ ناپاک رہا، کیا رہا؟ ناپاک رہا۔ تو خدا را شادی ہو تو جتنا سجنا سورنا ہے سجو، شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے، مگر جس چیز کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ چیز تو مت کرو۔ تم نے اور دلہن نے لگا لیا تو یہ بتاؤ اس میں تم میں فرق کیا رہ گیا؟ تم بھی دلہا کی جگہ دلہن بن کے نکل رہے ہو، دلہن کو بننے دو، تم دلہا بن کے نکلو، کم سے کم تم بھی دلہن کی طرح سج کے سور کے نکل رہے ہو۔ ارے تم دلہا کی حد میں رہو، وہ دلہن کی حد میں رہے گی۔ اب دوسری چیز ہلدی، تو ہلدی بھی معاملہ کیا ہے؟ وہ صاحب ایک چوکی بنا دی جاتی ہے، اس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک سروتا پکڑا دیا جاتا ہے یا پھر کٹار پکڑا دی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ کیوں پوچھا گیا تو عورتیں جواب دیتی ہیں، عجیب ہلدی بھرا آنگ ہے، کچھ لگ گیا تو؟ یہ ہمارے باپ ہمارے دادا نے کرتے آئے ہیں، تو یہ بتاؤ وہ سروتا جو ہمارے چلانے سے چلتا ہے، وہ کٹار جو ہمارے چلانے سے چلتی ہے، وہ پتی جسے ستاب کی پتی کہا جاتا ہے، پوٹلی بنا کر دلہن کے اس میں باندھ دیا جاتا ہے، اوڑھنی میں یا مہجر وجر جسے بولتے ہیں اسے باندھ دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا یہ، وہ پتی دلہن کی حفاظت کرے گی۔
تو جو چیز ہمارے اشارے سے چلتی ہے، اگر ہم ایک طرف پھینک دے تو پھینک جائے، ہم اٹھا لے تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم چلا لے تو چل جائے، جو ہماری مرضی سے چلتی ہے اور جو ہم نہ چلائے تو ایک طرف پڑی رہتی ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گی؟ ارے کچھ تو عقل سے کام لو۔ پھر وہی کہتا ہوں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عقل کم ہوتی تبھی تو یہ کام کر رہی ہے نا، کٹار ہاتھ میں دے دی، یہ سروتا ہاتھ میں دے دی، اب وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ حفاظت کرے گا تمہاری۔ ارے اس چیز کو ختم کرو جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اگر طریقہ لانا ہے تو میرے مصطفیٰ کا لے کر آؤ، میرے مصطفیٰ کا حفاظت کون کرے گا یہ قرآن سے پوچھو، اس کی حفاظت کون کرے گا یہ حدیث رسول سے پوچھو۔ آؤ آؤ میں بتاتا ہوں، ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، ایک ایسی قرآنی آیت بتاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ یہ 1.25 مہینے کے لیے تم ٹوٹکے کرتے ہو کہ 1.25 مہینے یہ حفاظت میں رہے گی، آؤ آؤ ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ایک مرتبہ پڑھو ساری زندگی حفاظت میں ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، تم 1.25 مہینے کا ٹوٹکا کرتے ہو۔ آؤ آؤ، اگر تم ہلدی لگا رہے ہو دلہا کو اور ہلدی لگا رہے ہو دلہن کو، تو میرے نبی نے ایک آیت کریمہ دی ہے، قرآن کی 3 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ تلاوت کرو، دلہے کو پھونک مار دو، ایک مرتبہ تلاوت کرو، دلہن کو پھونک مار دو، شادی سے لے کے تا زندگی وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، حفظ و امان میں رہیں گے۔ یہ کام تو کہیں گیا سروتا حفاظت کرے گا صاحب، وہ صداب کی پتی حفاظت کرے گی صاحب، وہ دلہا شادی کے دن کٹار لے کر آ جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے نہیں کسی کو مارنے کے لیے آیا ہے، گنڈا گردی کرنے کے لیے آیا، ایسا پہن کے آ جاتا ہے صاحب۔ تو پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی وہی پہن کے آ رہا ہے، تم بھی وہی پہن کے آ رہے ہو، مگر تم سوچو تو مسلمان ہو، تم کس کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو یہ سوچو، تم کس کے امتی ہو یہ تو سوچو۔ جب تم غیروں کی طرح کرو گے تو پھر یہ میرے نبی کی سنت کہاں جائے گی؟ پھر یہ میرے نبی کی سنت عام کیسے ہوگی؟ تو یہ سارے طریقے کو ختم کرو، ایک پھونک دولہے پہ آیت الکرسی کی مارو، ایک پھونک دلہن پہ مارو، پھر کہیں لے کر جاؤ۔ ہمارے یہاں 1.25 مہینے کا رواج چلتا ہے، صاحب گھر سے نہیں نکلنا، ادھر لے کے مت جانا، ادھر لے کے مت جانا۔ کیوں لے کے نہیں جانا صاحب؟ دلہن والے آ رہے ہیں تو بھیج دے رہے ہو، دولہے والے پھر آ رہے ہیں تو بھیج دے رہے ہو، یہ تو آنا جانا چل رہا ہے، مگر کہیں اور محلے میں نہیں جا سکتی، پڑوس میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ 1.25 مہینے کا پرہیز ہے صاحب، کس چیز کا پرہیز ہے؟ کس چیز کا پرہیز ہے؟ اور پھر 1.25 مہینے کے بعد تم چھٹی دے دیتے ہو، کیا اس وقت میں بلا نہیں گھیرے گی اسے؟ اس کے اندر کچھ سمائے گا نہیں؟ جائے گی تو یہی 1.25 مہینے میں سب کچھ ہوگا۔ تو یہ سارے پرہیزوں کو چھوڑو، اس کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ ایک پھونک آیت الکرسی کی مار دو، کہیں جان دو، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ میرا کیا ہوا عمل ہے، میرا کیا ہوا عمل ہے۔ میری بھی شادی ہوئی ہے، میں بھی دلہن لے کر آیا ہوں، 1.25 مہینے کا پرہیز نہیں کیا۔ جو چیز میں کرتا ہوں وہی چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ عمل، اور آج بھی جتنی شادی ہوئی ہے کوئی عمل نہیں کرواتا، قسم خدا کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اور بچے بھی ہو رہے ہیں برابر، کوئی دقت نہیں ہے، اللہ سب دے رہا ہے۔ تو جب تم اللہ کے حکم پر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگو گے تو پھر وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا کام کرتا چلا جائے گا، سمجھ میں؟ اور تم غیروں کے رواجوں میں آؤ گے اور اپنے آباء و اجداد کے تمام رواج لے کر آؤ گے تو پھر سوچتے رہو گے تو وہی ہوتا رہے گا، اور صاحب یہ ہو جائے گا، بچے نہیں ہوں گے تو پھر سوچو نہیں ہوں گے۔ میرا رب فرماتا تم جو سوچتے ہو وہ میں کر دیتا ہوں، تو تم اگر پازیٹیو سوچ رہے ہو تو معاملہ پازیٹیو ہو رہا ہے، نیگیٹیو سوچ رہے ہو تو نیگیٹیو ہوگا۔ اچھا سوچو اور یقین کامل رب پر رکھو تو اچھا ہوگا کم سے کم۔ تو یہ سارے رواج ختم کرو، اور سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی نسلوں کو علم سکھاؤ۔ جب تمہاری نسل علم سیکھے گی اور تمہارے ہر گھر میں ایک عالم ہوگا تو یہ سارے رسم و رواج ختم ہوتے چلے جائیں گے، یہ سارے رسم و رواج ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہلدی، یہ دائرہ اسلام کے اندر اگر مرد کو لگائی جا رہی تو محرم لگا سکتا ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر، مگر آج اس کو رواج بنا دیا ہے، کپڑے بھی آ رہے ہیں ہلدی کے باقاعدہ پیلے پیلے، اس کو پہن کر اسٹیج سجایا جاتا ہے ہلدی کا، اور پھر وہاں کھیلی جاتی ہے، ایک ننگا ناچ ہوتا ہے گھر میں۔ اگر آج تم نے اس کو نہیں روکا تو جو تم عورتیں گھر میں نچوا رہے ہو ڈی جے میں، وہی کل باہر ناچیں گی باراتوں میں، اگر آج تم نے اسے ختم نہیں کیا۔ یہ سارے معاملے ہیں، قسم خدا کی میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کی تعلیمات کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے نبی نے کیسی شادی کی ہے، اپنی بیٹی کی کیسی شادی کی ہے، مگر نہیں، تم کو تو رواج سے مطلب ہے، تم کو تو اس جو زمانہ ہمیں دکھا رہا ہے اس چیز سے مطلب ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ختم کرو، یہ ہلدی کی رسم کو ختم کرو، اور ہلدی دائرے اسلام کے اندر اگر کسی بھائی کی شادی ہے تو ماں لگا سکتی ہے، بہن لگا سکتی ہے، بھابھی کو اجازت نہیں ہے چھونے کی، اور دیگر
اس کی خالہ کی، پھوپھی کی، جتنی بھی لڑکی ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مرد کو ہلدی لگائے. یہ سب غیر محرم میں آتی ہے. جو محرم ہے وہی لگا سکتا ہے. اور عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، تو عورت کو عورت ہی ہلدی لگا سکتی ہے نا. اور اس کا جو عورت سطر عورت ہے، کہاں سے کہاں تک چھپانا ہے، تو اس جگہ پر وہ خود ہلدی ملے، دوسری عورت بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ عورت کا عورت سے پردہ ہے. کیا ہے؟ عورت کا عورت سے پردہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس رواج کو ختم کرو اور گھر میں شریعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کو لے کر آؤ. قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آخری بات سنت طریقے سے، جو میں نے کہا تھا ان نکاح من سنتی، بس جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. تو نکاح پہلی سنت مسجد میں کیا جائے. کیا کیا جائے؟ بولیے، کہاں کیا جائے؟ اور اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہاں پتہ چلے گا کہ تمہارا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. کیونکہ لوگ آج کل کھانے آتے ہیں، نکاح میں کوئی شرکت نہیں کرتا. تو جب مسجد میں نکاح ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون نکاح خانی میں آیا ہے اور کون کھانا کھانے آیا ہے. اس میں فرق ہو جائے گا. اور دوسری، جب مسجد میں نکاح کرو گے تو جتنے جائیں گے سب باوضو ہوں گے، سب باوضو ہوں گے. بے وضو کوئی مسجد میں نہیں جائے گا. اور جب وہاں پر نکاح پڑھاؤ گے تو نکاح ایک عبادت ہے، تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کے مقرب فرشتے بھی نازل ہوں گے. اس کے بعد دوسری سنت خطبہ نکاح پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ خطبہ نکاح پڑھا جائے گا. تیسری سنت دعا کی جائے گی. اب جب دعا کریں گے تو ایک قاضی دعا کرے گا تو جتنے آمین بولنے والے ہیں سب باوضو، اور اس میں فرشتوں کی جماعت بھی، وہ بھی آمین کہہ رہی ہے، اور اللہ کی دیگر مخلوقات وہ بھی آمین کہہ رہی ہے. تو جب دعا کی جائے گی اور ان کے رشتوں کے بارے میں دعا کی جائے گی کہ ان کے رشتے کو مولا قائم و دائم رکھ، جب فرشتے آمین کہیں گے، سب باوضو آمین کہیں گے، تو وہ دعا جو ہے ایجاب رحمت سے جا کر ٹکرائے گی اور رب اسے فوراً قبول فرمائے گا. جب اس کی اولاد کے لیے دعا کی جائے گی تو پھر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اسے اولاد نہیں ہو سکتی، مگر میرا رب اسے اولاد عطا فرمائے گا. کیونکہ اس مجلس میں جو عبادت کی مجلس تھی، فرشتوں نے بھی آمین کہے ہیں، سب باوضو نے آمین کہے ہیں، اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی ہے. اگر دیر ہوئی تو رب عطا فرمائے گا، صبر رکھو، مگر عطا فرمائے گا. اس کے بعد آخری سنت یہ ہے کہ تبرک کو لٹایا جائے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. کیا کیا جائے؟ تبرک کو. اس زمانے میں چھوارے لٹائے جاتے تھے. چھوارے جو سوکھے ہوتے ہیں کھجور، اس کو لٹائی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں لٹائی جاتی ہیں اور اس زمانے میں لٹائی جاتی تھی. آج ہم پیکٹ بنا کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، گلاب جامن لڈو کے پیکٹ بنا کے لے کے آتے ہیں. زمانہ بدل گیا فیشن کا، اتنا کر لو یہ بھی مباح چیز ہے. اس میں فاتحہ ہوئی ہے، اب اسے اطمینان کے ساتھ بادب بانٹ دیا جائے تو یہ نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. تو یہ ان نکاح من سنتی، میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. کیا ہے؟ بولیے، نکاح میری سنت ہے. تو قسم خدا کی جس نے اس سنت کو اپنا لیا اور شرائط کے ساتھ اور جو احکام خدا بندی ہے اس کے ساتھ نکاح کیا، تو قسم خدا کی وہ نکاح خانی بھی قابل قبول ہو جائے گی، اور جو دلہا دلہن کی شادی ہوئی ہے ان کی زندگی بھی شاد و آباد ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں جو بھی ترکیبات ہو رہی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور شریعت مطہرہ کے تحت اسے عمل میں لانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اس شادی کو کامیاب